بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز آئے و مہمان عزیز طلباء، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، اس دین کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں. یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل مقبول کہتے ہیں، اس آیت نے ان کے دعویٰ کو باطل کر دیا. میرے بھائیوں، جو میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 1 رکوع 4 آیتیں 15 کلمے اور 47 حروف ہیں. احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس کو دہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے. قرآن دین اس کی تلاوت کی جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، فرمایا اس کی محبت انہیں جنت میں داخل کرے گی. شان نزول کفار عرب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی وہ اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. میرے بھائیوں، جو میں نے احادیث مبارکہ پیش کی اس کا مفہوم یہ ہے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا. نمبر 2 وعیادۃ المریض، مریض کی مزاج پرسی کرنا. نمبر 3 واتباع الجنائز. نمبر 4 واجابۃ الدعوہ، دعوت قبول کرنا. نمبر 5 وتشميت العاطس، چھینک کے جواب میں رحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہمیں دیا. اس دین کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں. اگر ہم دین پر چلیں گے تو دنیا کے اندر اچھی زندگی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، جہاں ہمیشہ راحت و آرام سے رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ حضرات کے سامنے چند احادیث پیش کرنا چاہوں گا.
باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو احادیث کہتے ہیں۔ نیت کی درستگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بھائی چارگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ صلہ رحمی کا حکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل الارحام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ جنت کی چابی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے۔ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ چغل خوری کی ممانعت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قتال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ختم نبوت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے ایمان مقصد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی ما بعد الموت۔ جتنے ایمان مجمل آمنت باللہ وما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه۔ دل میں معاد دیا ہے زمانے والوں کو کہہ دیا ہے ہمیں نبی کو سمجھنے والا رہے صداقت پہ چلنے والا یہودیوں سے اچلنے والا صفے عدو کو الٹنے والا جسے حسن نے امام جانا خلیفہ ہے مومنین مانا بڑا سیدھا تیرا زمانہ ہمارے رب پہ رہے ترانہ ہمارے رب پہ رہے ترانہ ہمارے دل میں معافیہ ہے زمانے والوں کو کہہ دیا ہے ہمیں نبی کو سمجھنے والا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ مصنوع دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلا جانے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلا سے نکلنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ وضو کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا
مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں بیٹیاں برباد ہیں کشمیر و فلسطین میں کیوں جوش آتا نہیں مسلم تیری شمشیر میں واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج میری تقریر کا موضوع قتال فی سبیل اللہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے جس کے معنی کوشش اور محنت کرنے کے آتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دینے کو جہاد کہتے ہیں۔ چنانچہ آج کوئی قلم سے جہاد کرتا ہے، کوئی زبان سے جہاد کرتا ہے، کوئی درس و تدریس کے ذریعے جہاد کرتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ قلم سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ درس و تدریس بھی ایک جہاد ہے، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا عمل بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن آج میں جس جہاد کا ذکر کر رہا ہوں اس سے میرا مقصود وہ جہاد ہے جس کو قرآن میں قتال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میری گفتگو اس جہاد کے بارے میں ہے جس کے کرنے والا عرف عام میں مجاہد کہلاتا ہے۔ میرا بیان اس جہاد کے بارے میں ہے جس کی صدا مدینہ کی گلیوں میں لگتی تھی۔ میرا بیان اس جہاد کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے خالد سیف اللہ، حمزہ اسد اللہ بن گئے تھے۔ میری تقریر اس جہاد کے بارے میں ہے جس کے لیے امام بخاری نے کتاب الجہاد کے عنوان سے 241 ابواب باندھے ہیں۔ میرا تذکرہ اس جہاد کے بارے میں ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے 110، امام ابو داؤد نے 176، امام ترمذی نے 115، امام نسائی نے 48، امام ابن ماجہ نے 146 ابواب باندھ کر اس کے فضائل کو اجاگر کیا ہے۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں دشمن اسلام اس جہاد کی نعمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ مظلوم و مظلوم رہے، اور قرآنی آیتوں میں تخفیف کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم قرآن کے عظیم نسخوں سے معدوم ہو جائے۔
اور ان کی یہ کوشش ہر دور اور ہر زمانے میں جاری و ساری رہی ہے۔ اس مشن میں کہیں قادیانی، کہیں اسرائیلی، کہیں نیچری نظر آتے ہیں، اور ظلم برا یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس جہاد کی نعمت کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ترک کر دینے پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دردناک عذاب اور ذلت مسلط کر دیے جانے کی وعید سنائی، اور ببارک دہل اعلان فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق، اور ساتھ ہی اس عظیم عمل کے کرنے والوں کو الجہاد مختصر الطریق الی الجنہ کا مسودہ سنایا۔ مسلمانوں، ارے نبی کے جیالو، اٹھو اس سے قبل کے دنیا کی گرفت تم پر مضبوط ہو جائے، اس سے پہلے کہ مال و جاہ کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے، اس سے پہلے کہ روئے زمین سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، اٹھ خستہ مسلمان ہوش میں آ، اے غیرت مسلم جوش میں آ، نعرہ تکبیر لگا، شمشیر اٹھا، کفر کے ایوانوں میں اسلام کی ایسی سرد لگا، یاد رکھے نسل ان کی کوئی مرد مجاہد آیا تھا، وما علیہم الا البلاغ۔ نیت قیام 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالی دے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا حاضرین میت دے، موقع اللہ شریف۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ بی تکبیر اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بی تکبیر اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، خود گواہ پہ اللہ کا قرآن ہے، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا اعلان ہے۔ میرے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے اپنے ساتھ لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھا ہی چڑھا، ان کی گودی میں ان کو سلایا
اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے ہمیں دنیا کے اندر اچھی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، جہاں ہم ہمیشہ راحت و آرام سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی اخلاق و روشن داروں سے، اسلام سے عزت پائی محبوب خدا کے یاروں سے، ابوبکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، اور کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھا تو لگا غداروں سے، تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام وہ جماعت ہیں جن کی ہر ادا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے لیے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، سب گھر بار نہیں چھوڑے بلکہ قرآن پڑھو۔ مکہ اور مدینہ میں کم بیش 1,44,000 صحابہ میں سے 10,000 کی قبریں ہیں، باقی 1,34,000 کہاں گئے؟ گھر مکہ میں ہے قبر مسلم دنیا میں، گھر مدینہ میں قبر مصر کے سرگاؤں میں، گھر مکہ میں قبر روش کے شہر میں، گھر مدینہ میں قبر سندھ کے شہر سکھر میں، بلکہ دنیا کے ایک ایک خطے میں جہاں نہ کوئی جہاز پہنچا، نہ کوئی سیاح پہنچا، نہ کوئی بطخ پہنچا، نہ کوئی انسان پہنچا، تو محمد رسول اللہ کا صحابی اللہ کا سچا قرآن لے کر ان علاقوں میں پہنچا، ان وادیوں میں پہنچا، ان سمندروں میں پہنچا، ان جزیروں میں پہنچا۔ کس کے لیے پہنچا؟ رسول اللہ نے فرمایا نبی کا ساتھ دے کر پیغمبر کے لیے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اللہ نے شرط یہ نہیں کہا کہ ہجرت کی، یہ بھی کہا واخرجوا من دیارہم، بلکہ کے لیے گھروں سے نکالے گئے، بچوں سے جدا کیے گئے، بیویوں سے جدا کیے گئے، وضو کی سبیل، وضو کے میں نے تکلیف دینے کے لیے انہیں تکلیف دی گئی، جلتے انگاروں پہ لٹائے گئے، جلتے انگاروں پہ لٹائے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے، جلتے کراہوں میں ڈالے گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے وضو کی سبیل، راستہ میرا تھا قربان یہ ہوئے، راستہ میرا تھا بیویوں کی بیرامی، راستہ میرا تھا بچائیں کے یتیم ہوئے، راستہ میرا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ہاں ہاں، کبھی بدر میں ٹکڑے ہوئے، کبھی احد میں ٹکڑے ہوئے، کبھی خندق میں ٹکڑے ہوئے، کبھی تبوک میں ٹکڑے ہوئے، کبھی یرموک میں ٹکڑے ہوئے۔ جو بدر میں ٹکڑے ہوا اس کا خاندان نے یہ نہیں کہا احد میں نہیں جائیں گے، بدر میں ایک بھائی گیا تھا اور میں 7 بھائی نکل پڑے، بدر میں ایک بچہ گیا تھا اور میں پورا خاندان نکل پڑا۔ جب سب کچھ لٹا دیا تو قرآن نے اعلان کیا وضو فی سبیل، میرے راستے میں قربان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتا جب ان کو آج کے انگاروں پہ لٹایا گیا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ جبکہ آج کا راستہ کہتا ہے ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا تو بیویاں کو چھوڑی، ایمان نہیں تھا گھر کو چھوڑا ہے، ایمان نہیں تھا بچے کو چھوڑ دیے، ایمان نہیں تھا علاقہ کو چھوڑا، ایمان نہیں تھا لوگ کو چھوڑے، ایمان نہیں تھا تو ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے۔ اگر ایمان نہیں تھا تو مجھے بتاؤ وہ کون تھے جن کے اندر پیغام تھا، کون تھے جن کے وجود کے اندر پیغام تھا، کون تھے جن کے کردار کے اندر پیغام تھا، کون تھے جن کے گفتار کے اندر پیغام تھا، کون تھے جو آواز بن کے تھے، کون تھے جو کردار بن کے تھے، کون تھے جو ڈال بن کے تھے، کون تھے جو اسلام کی تلوار بن کر نکلے تھے، کون تھے جو بدر میں آ گئے تھے، کون تھے عہد میں آ گئے تھے، کون تھے میدانوں میں ڈوب پڑے تھے، کون تھے جو آمنو بنے، کون تھے عاملو الصالحات بنے، کون تھے حاجرو بنے، کون تھے جاہدو بنے، کون تھے نصرو بنے، کون تھے آہو بنے، کون تھے مفلحون بنے، کون تھے متقون بنے، کون تھے راشدون بنے، کون تھے فائزون بنے، کون تھے عابدون بنے، کون تھے ساجدون بنے، کون تھے راکعون بنے، کون تھے رکعان بنے، کون تھے سجدن بنے، کون تھے رضی اللہ بنے، کون تھے رسول بنے، کون تھے قرآن بنے، کون تھے آیات بنے، کون تھے سورت بنے، کون تھے سیرت بنے، کون تھے مکہ میں کھڑے تھے، کون تھے مدینہ میں کھڑے تھے، کون تھے بدر میں آئے تھے، کون تھے احد میں آئے تھے، کون تھے آ گئے تھے، وہ کون تھے لڑ پڑے تھے،
کون کے دوڑ پڑے تھے، کون کے لڑ پڑے تھے، کون کے بچے چھوڑے تھے، کون کے بیویاں چھوڑی تھی، کون کے علاقہ چھوڑا تھا، کون کے ملک چھوڑا تھا، کون کے علاقوں کو چھوڑا تھے، کون کے دنیا میں پھیل گئے تھے، کون کے اسلام کو لے کر پھیلے تھے، کون کے اسلام کو پھیلانے کے لیے پھیلے تھے، کون کے تلوار بھی بنے تھے، ڈھال بھی بنے تھے، نبی کی سیرت لائے تھے، سینوں میں قرآن تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، کون کے ایمان پھیلانے کے لیے آئے تھے، کون کے اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، کون کے کفار کو چڑھ پڑے تھے، کون تھے پوچھتے ہیں تو جواب آتا ہے صحابہ 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 اسی لیے کہتے ہیں یہ شخص نام صحابہ کا کنچر جہان صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تم اللہ تام صحابہ کا فنا باللہ کی تہمہ بقا کا راز منر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا بزدل نہ مرو بزدل کے لیے جینا بھی گناہ ہے مرنا بھی گناہ وما علینا اللہ نصیب بھائی نے ان کے نقدی انعامات نقدی کی صورت میں انعامات بھجوائے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے. سب سے پہلے اول آنے والے طالب علم درجہ حفظ میں عثمان غنی بن عبد الغنی اپنا انعام حضرت مہمان خصوصی سے وصول فرمائے. ان کے بعد دو آنے والے طالب علم درجہ حفظ میں محمد زید بن محمد عابد چودھری احسان حق صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائے. سوم آنے والے طالب علم سمیع اللہ بن محمد فاروق حاجی احسان حق صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائے. ناظرہ قاری بقار احمد صاحب کے درسگاہ میں اول آنے والے طالب علم ہے قریم بن انعام اللہ حاجی خلیل احمد صاحب سے اپنا انعام وصول کرنا. قریم بن انعام اللہ. ان کے بعد محمد فرحان بن نجیب اللہ اپنا انعام حاجی خلیل احمد صاحب سے وصول کرنا. حاجی خلیل احمد صاحب سے ان کے بعد انعام اللہ بن ثناء اللہ اپنا انعام بھائی علی نواز خان صاحب سے وصول فرمائے. زید بن انعام اللہ. اس کے بعد درسگاہ طارق الغنی صاحب کی پہلے نمبر جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے محمد احمد بن عبد الغنی بھائی محمد رضوان صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائے. ان کے بعد عمر فاروق بن طلعت عاصم مولانا احسان حق صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائے. ان کے بعد سیف اللہ بن انور علی اپنا انعام مہمان خصوصی سے وصول فرمائے. ان کے بعد کچھ طلبہ کرام ہیں جنہوں نے اگرچہ پوزیشن حاصل نہیں کی لیکن ادارے کی طرف سے حسن کارکردگی جو مختلف صورت میں ہو سکتی ہے. کچھ طلبہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ڈریس کی پابندی کی یونیفارم کی پابندی کی پورا سال. کچھ طلبہ کرام ایسے ہیں اخلاق کے اعتبار سے بہت بیسٹ رہے. کچھ طلبہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی حاضری یعنی اٹینڈنس کو یقینی بنایا. تو ان طلباء کرام کو بھی ادارے کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے. پہلے آج ہے محمد عزیر بن خورشید عالم صاحب اپنا انعام حضرت مہمان خصوصی صاحب سے وصول فرمائے. نمبر 2 محمد احمد بن اختر علی رحمہ اللہ یہ اپنا انعام حضرت چودھری احسان حق صاحب سے وصول فرمائے. محمد مدثر بن مشتاق علی یہ اپنا انعام حاجی خلیل احمد سے وصول فرمائے. کامران بن لکی محمد یہ اپنا انعام بھائی محمد رضوان صاحب سے وصول فرمائے جو مدرسہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں. ان کے بعد محسن بن محمد رفیق اپنا انعام مولانا احسان حق صاحب سے وصول فرمائے. محسن بن محمد رفیق. محمود غنی بن عبد الغنی یہ اپنا انعام بھائی بن نواز صاحب سے وصول فرمائے. ان کے بعد عیان علی بن عزیز الرحمن
یہ اپنا انعام حاجی چودھری اسمت صاحب سے وصول فرمائیں. ان کے سرپرست آ جائیں. حضرت آ جائیں. بھائی شفیق صاحب ان کے چچا ہیں, یہ بچے کی طرف سے انعام وصول فرمائیں. حضرت ان کے بعد محمد سعد, یہ اپنا انعام مہمان خصوصی صاحب سے وصول کریں. یہ ننے تو ہمارے اساتذہ کرام کے بچے ہیں, تو خوشی کے طور پر انعام یہ ادارے کی طرف سے نہیں, انہیں حضرات نے تیار کیے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے, تاکہ بچے آگے گروتھ ان کی مضبوط ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ نام حضرت اپنے ہاتھ سے شفق کو اور حماد یاد رہے کہ یہ نام ان حضرات نے اپنی ہی طرف سے تیار کروائے ہیں, اس لیے الحمدللہ پروگرام کا دوسرا حصہ اختتام پر